ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ موضوع ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین امت کی خدمات۔ عزیز قارئین و سامعین، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری دور سے لے کر آج تک نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی منحوس صورتوں کے ساتھ نمودار ہوتے رہے۔ ایسے عناصر کی تردید اور ان کے بطلان کے لیے مجاہدین ختم نبوت پرجوش ایمانی غیرت کے ساتھ اپنی زندگیوں کے چراغ ہتھیلیوں پر رکھ کر جلوہ افروز ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان غیرت ہے جس پر ہماری تاریخ کو فخر ہے۔ اس دھرتی پر انگریز کے خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے دستار ختم نبوت پر حملہ اسلامیان برصغیر کی غیرت ایمانی کو للکارنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجاہدین ختم نبوت، منکرین ختم نبوت، مصنفین ختم نبوت، مبلغین ختم نبوت، شعراء ختم نبوت قادیانیت کے فتنے کی بیخ کنی یعنی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔ مجاہدین ختم نبوت کا یہ قافلہ آج بھی ہمیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے دل و دماغ پر دستک دیتا ہے کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاق کا عہد کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دے۔ آئیے اٹھ کھڑے ہوں، قدم اٹھائیں، اہل جنت کے اس قافلے کے ہمراہی بن جائیے۔ ہم سلسلہ سوالات و جوابات کے ذریعے ان اکابرین امت کی خدمات کو جانتے ہیں تاکہ ان سے فیضیابی پا کر ان مجاہدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دور حاضر کے فتنہ مرزائیت دجالیت کی پہچان اور تردید کر سکیں۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کون ہیں؟ جواب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جہاں پہلے صحابی رسول اور پہلے خلیفہ اسلام تھے، وہاں آپ پہلے محافظ ختم نبوت ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے سرکاری اور حکومتی سطح پر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کر کے منکرین ختم نبوت کا استحصال کیا۔ سوال نمبر 2، ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کون ہیں؟ جواب، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ آپ وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کو اس کی دہکائی ہوئی آگ کو اس طرح بے اثر فرما دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلے گلزار بنایا تھا۔ وہ اسے صحیح سلامت نکلے۔ آپ نے سب سے پہلے علی اعلان اس جھوٹے مدعی نبوت کی تردید کر کے مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ سوال نمبر 3، دین متین تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے جاں باز سپاہی جس کے کردار پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کون ہیں؟ جواب، 11 ہجری میں اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے گھر میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جس رات اس جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بخوشی فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا، یعنی قتل ہوا، جہنم وصل ہوا۔ سوال نمبر 4، کیا آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا معرکہ یعنی جنگ یمامہ کا منظر ان کی مجاہدین اور ارتدادی لشکر کے متعلق جانتے ہیں؟ جواب، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان فرمائی اور پہلے معرکہ ختم نبوت میں 1200 صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن قاری اور 70 بدری صحابہ تھے۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر 40,000 پر مشتمل تھا، جس میں 22,000 مسلمی لوگ میدان جنگ میں ڈھیر ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مسیلمہ کذاب کی پارٹی کے تمام بالغ افراد کو بجرم ارتداد قتل کر دیا جائے، عورتیں اور کم سن لڑکے قیدی بنائے جائیں۔